سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کا یوم وصال تھا، اور اسی اتفاق سے آج زوج رسول مادر بطول غم گسار مصطفیٰ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کا جو ہے وہ یوم وصال ہے، 10 رمضان مبارک کو۔ میں اس حوالہ سے آپ کا آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ دوستان عزیز، حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کا وصال 10 رمضان مبارک کو ہے۔ آپ کا شمار ان عورتوں میں ہوتا ہے کہ جس عورت نے سب سے پہلے مصطفیٰ کا دامن تھاما ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میرا سب سے پہلا ساتھی سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ، حضور نے فرمایا میرا وہ ساتھی ہے جس وقت میرا کوئی ساتھی نہیں تھا۔ فرمایا سیدہ خدیجہ الکبریٰ میرا اس وقت کا سہارا ہے جس وقت میرا کوئی سہارا نہیں تھا۔ اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ آپ اتنی مالدار تھی، اتنی مال و دولت والی تھی، لیکن جب سے آپ نے حضور کو دیکھا نا، اور حضور سے جو ہے وہ ازدواجی زندگی کا تعلق قائم کرنے کے بارے میں آپ نے آگے بات بڑھانی شروع کی۔ جب بات آگے بڑھنے کے بعد آپ کا ازدواجی تعلق جب حضور علیہ السلام سے جڑ گیا، آپ حضور علیہ السلام کی زندگی مبارک میں آ گئی، تو آپ نے وہ سارا مال، ساری دولت، سارا مال متا حضور کے قدموں پر قربان کر کے رکھ دیا ہے، اور حضور کے قدموں کے اوپر قربان کر کے عرض کرنے لگی یا رسول اللہ، یہ مال آپ کا ہے، یہ متا آپ کا ہے، یہ ساری دولت آپ کی ہے، آپ جہاں چاہیں جس طرح چاہیں اس کو تصرف فرما سکتے ہیں۔ پھر آپ نے جب حضور علیہ السلام سے ازدواجی زندگی کے تعلقات کو قائم کیا، ازدواجی زندگی کا جب رشتہ آپ کا حضور علیہ السلام سے جڑ گیا، تو آپ کی خوشی کی انتہا نہ رہی، آپ اتنی خوش ہوئی، آپ کی زندگی کے اندر اتنی بہار آ گئی کہ آپ کے جتنے غلام تھے سب کو آزاد فرما دیا، آپ کی جتنی کنیزیں تھی سب کو آزاد فرما دیا، سب لونڈیوں کو آزاد فرما دیا، اور اپنی نوکرانیوں کو یہ فرمایا کہ اے میری لونڈیوں، آج میرا ازدواجی تعلق جو حضور سے قائم ہو گیا ہے، آج آپ دم بجا بجا کر اس خوشی کو سبب کا اظہار کرو، خوشی کا اظہار کرو، اور آج مسرت کا اظہار کرو کہ آج خدیجہ الکبریٰ کے گھر میں امن کا چمک آ گیا ہے۔ سامنے کی وقار، پھر جب حضور علیہ السلام نزول وحی، پہلی جو وحی آئی ہے اس سے پہلے حضور علیہ السلام اکثر و بیشتر جو ہے وہ تنہائی کے اندر خلوت نشینی اختیار کرتے تھے، دن رات جو ہے وہ آپ الگ رہا کرتے تھے، اور غار حرا میں جا کر جو ہے وہ آپ کئی دنوں تک ادھر ہی رہا کرتے تھے، ساتھ جو ہے وہ اشیاء خردنوش ساتھ لے جایا کرتے تھے۔ جب یہ سلسلہ آگے بڑھتا گیا، آگے بڑھتے بڑھتے جب وہ دن آ گیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر اور اللہ کا قرآن لے کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے غار حرا میں۔ جب پیارے جبرائیل علیہ السلام نے حضور کی بارگاہ میں پہلی یہ آیت لائی نا کہ اقرا پڑھیے، جب یہ وحی آئی تو حضور علیہ السلام اس وحی کے بعد آپ کے جسم کے اوپر جو ہے وہ لرزہ طاری ہو گیا، ایک کبھی طاری ہو گئی، ایک جو ہے وہ ایک کیفیت سی طاری ہو گئی، جس کیفیت کے طاری ہونے کی وجہ سے آپ کا جسم پسینے سے تر بتر ہو گیا، آپ کا جسم پسینے سے شرابور ہو گیا، اور آپ گھر گئے، گھر جا کر سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا خدیجہ زملونی ہے خدیجہ، میرے اوپر کمبل کو اڑاؤ، میرے اوپر کمبل کو اڑاؤ۔ پھر جب وہ کیفیت زائل ہوئی، وہ حالت زائل ہوئی، جب وہ معاملات، جب وہ کیفیت آپ سے ظاہر ہوئی، تو آپ نے فرمایا خدیجہ آج جب پیارے
अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह से वही लेकर आए, आज पहला पैगाम लेकर आए, तो मेरे ऊपर उस वही के उस नूरानियत की वजह से, उसकी जमालियत की वजह से मेरे ऊपर जो है वो एक कैफियत सी तारी हो गई है, और मेरे ऊपर जो है वो एक हालत सी तारी हो गई है, जिसकी वजह से मैं इतना जो है वो पसीने से तरबतर हो गया हूँ, पसीने से शराबूर हो गया हूँ। सय्यदतुन निसा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आपने अर्ज़ किया हुजूर परेशान न होइए, आप तो गरीबों को खाना खिलाने वाले हैं, आप तो मिस्कीनों का ख्याल रखने वाले हैं, आप तो बेसहारों को सहारा देने वाले हैं, आप तो यतीमों के सर के ऊपर हाथ रखने वाले हैं, आपको आपका रब कभी भी तन्हा नहीं छोड़ेगा। यानी जब भी आप अलैहिस्सलाम की जिंदगी के अंदर कोई परेशानी, कोई मुश्किल आती, सय्यदतुन निसा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जिंदगी के अंदर, तो आप जो है वो हुजूर को सहारा दिया करती थी, आप हुजूर को जो है वो सहारा दिया करती थी, और जो है वो बातों के अंदर जो है वो आप अलैहिस्सलाम को फैलाया करती थी, और जिंदगी का हर सहारा आपको दिया करती थी। इसलिए हुजूर अलैहिस्सलाम ने जो है वो सय्यदतुन निसा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ जो जिंदगी के लम्हात गुजारे हैं, वो बड़े जो है वो कमाल के हैं, वो बड़ी अज़मतों वाले हैं, वो बड़ी रिफ़ातों वाले हैं। सामने जी वकार सय्यदतुन निसा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शान के क्या कहने। नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं कि अता जिब्रील नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हालिही खदीजतुन क़द अतत मअहा इनाउन फीही अदामा व तआमा व इज़ा अतत फ़क़रा अलैहि सलाम मिन रब्बिहा व मिन्नी व बशरिहा बैत फिल जन्नति मन कसब वला गहब वला नसब। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब हुजूर अलैहिस्सलाम गारे हिरा में थे, तो प्यारे जिब्राइल अलैहिस्सलाम हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए, आगे अर्ज़ करने लगे, हुजूर हालिही खदीजतुन क़द अतत, हालिही खदीजतुन, कि आपके पास खदीजा आ रही है, उनके हाथ में बर्तन है, अदामा व तआमा, उस बर्तनों के अंदर सालन है और खाना है, व इज़ा अतत फ़क़रा अलैहि सलाम मिन रब्बिहा। आपने अर्ज़ की हुजूर जब हज़रत खदीजा आपकी बारगाह में आ जाए, तो हज़रत खदीजा को अल्लाह की तरफ से सलाम कहना कि आपका रब आपको सलाम कर रहा है। फिर प्यारे जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की हुजूर व मिन्नी व बशरिहा, और मेरी तरफ से भी हज़रत खदीजा को सलाम कह देना, व बशरिहा बैत फिल जन्नति, और हज़रत खदीजा को ये खुशखबरी दे देना कि ऐ खदीजा तेरे लिए अल्लाह ताला ने जन्नत के अंदर घर तमीर फरमा दिया है। ऐ खदीजा तेरे लिए अल्लाह ताला ने जन्नत के अंदर घर तमीर फरमा दिया है। कैसा घर तमीर फरमाया? मिन कसबिन वला गहबिन वला नसबिन, उस घर के अंदर ना कोई शोर है, ना कोई गम है, और वो घर मोतियों से बना हुआ है। ये सय्यदतुन निसा हज़रत खदीजतुल कुबरा मादर बतूल की जो है वो अज़मत है, ये आपकी शान है। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम की जिंदगी के अंदर जब सय्यदतुन निसा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपका विसाल हो गया, आप अपनी जिंदगी अपने हुजूर अलैहिस्सलाम की जब जिंदगी से चली गई, तो हुजूर अलैहिस्सलाम आपकी यादों को इस तरह याद किया करते थे, और आपके मोहब्बतों को, आपकी अज़मतों को इस तरह याद किया करते थे कि वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इज़ा लक़िया शाद फयक़ूलु उरसिलु बिहा इला अस्दिक़ाइ व हदीजा। हज़रत आयशा फरमाती है कि जब भी हमारे घर में हुजूर अलैहिस्सलाम जब बकरी को ज़िबा फरमाते, तो सैयदा खदीजतुल कुबरा की जितनी भी सहेलियां होती थी, जितनी भी दोस्तें होती थी, आप अलैहिस्सलाम उनके घर गोश्त को भेजा करते थे, इसलिए कि ये सैयदा खदीजतुल कुबरा की जो है वो सहेलियां हैं, आपकी दोस्त हैं, इसलिए आपके घर जो है वो गोश्त को भेजा करते थे। फिर हज़रत आयशा फरमाती है कि मा गलता अला इमरातिन
النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وعجبت على خديجة هلكت قبل أن يتزوجني لما كنت اسمعه يذكرها. آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی جتنی بھی ازواج مطہرات ہیں، جتنی بھی حضور علیہ السلام کی بیویاں ہیں، میں سب سے زیادہ سیدۃ النساء حضرت خدیجہ الکبریٰ کے اوپر فخر کرتی ہوں. اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں فخر اس لیے کرتی ہوں کہ حضور علیہ السلام اکثر آپ کا ذکر فرمایا کرتے ہیں، اکثر آپ کا ذکر فرمایا کرتے تھے. حالانکہ مجھ سے نکاح کرنے سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ جو ہے وہ دنیا سے وصال فرما گئی تھی، لیکن حضور علیہ السلام کو حضرت خدیجہ الکبریٰ سے اس قدر پیار تھا، اس قدر محبت تھی، اس قدر انس تھا کہ جو ہے وہ آپ علیہ السلام جب تک اس ساری حیات میں رہے سیدۃ النساء حضرت خدیجہ الکبریٰ کا ذکر کرتے رہے، آپ کی محبتوں کے چرچے کرتے رہے، آپ کی عظمتوں کے چرچے کرتے رہے. سامعین وقار، پھر مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یقول خیر نسائها مریم ابنۃ عمران و خیر نسائها خدیجہ. مولا کائنات حضرت حضرت کربار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے. حضور نے فرمایا کہ خیر نسائها مریم ابنۃ عمران، کہ حضرت مریم بنت عمران اپنے زمانے کی سب سے بہترین عورتوں میں سے ایک عورت تھی. حضرت مریم بنت عمران اپنے زمانے کی سب سے بہترین عورتوں میں سے ایک عورت تھی، لیکن وہ خیر نسائها خدیجہ، کہ میری امت کی سب سے بہترین عورت جو ہے وہ خدیجہ الکبریٰ ہے. میری امت کی اور اس زمانے کی سب سے بہترین عورت، سب سے خیر والی عورت جو ہے وہ سیدۃ النساء مادر بطول اور نانی حسین کریمین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے. حضور علیہ السلام نے آپ کی بڑی عظمتوں کو بیان کیا ہے، آپ کی بڑی شانوں کو بیان کیا ہے، اور آپ کے بڑے کمالات کو حضور علیہ السلام نے بیان کیا ہے. سامعین وقار، پھر آپ کی عظمتوں کا کیا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ پھر آپ کی شانوں کا کیا کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ کیا کوئی آپ کی عظمتوں کو سوچ سکتا ہے؟ حضور علیہ السلام کو آپ کے ساتھ اتنی محبت تھی، اتنی انس تھا، اتنی عقیدت تھی کہ آپ علیہ السلام نے جب حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ آپ نے نکاح فرمایا، جب تک حضرت خدیجہ آپ علیہ السلام کے نکاح میں رہی، آپ علیہ السلام نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ لم يتزوج النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم علی خدیجہ حتی ماتت. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ حضور علیہ السلام نے نکاح نہیں فرمایا، آپ نے کوئی دوسری شادی نہیں کی، کسی اور عورت کو اپنی زندگی میں نہیں لایا جب تک سیدۃ النساء حضرت خدیجہ الکبریٰ آپ کی زندگی میں آئی. جب تک آپ کا وصال نہیں ہوا، حضور علیہ السلام نے کسی دوسری عورت کو اپنی زندگی کے اندر گھر و نکاح کر کے نہیں لایا. اتنا آپ علیہ السلام کو آپ کے ساتھ پیار تھا، اتنی محبت تھی، اتنی عقیدت تھی اور اتنا پیار تھا. سامعین وقار، یہ سیدۃ النساء مادر سیدہ بطول اور نانی حسین کا ایک مقام، اتنی عظمت، اتنی جو ہے وہ شرف اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے کہ جن کو دنیا کے اندر رہتے ہوئے جبریل آ کر یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، حضرت خدیجہ کو یہ پیغام دے دیجئے کہ ایک تو رب کا عرش کا رب آپ کو سلام کر رہا ہے، اور دوسرا عرش کا رب آپ کو یہ خوشخبری دے رہا ہے کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جنت کے اندر مقام تیار فرما دیا ہے. سامعین وقار، یہ اتنا مقام اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو عطا فرمایا ہے، یہ شان عطا فرمائی ہے. اس کے بعد میں تھوڑا سا جو ہے وہ حضور علیہ السلام کی ناموس رسالت اور حضور
علیہ السلام کی خدمت نبوت